مختصر سی میری کہانی ہے، بہت ہی مختصر سی میری کہانی ہے، جو بھی ہے ان کی مہربانی ہے، اور جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا بس وہی میری زندگانی ہے۔ نعت محبوب داور سند ہو گئی، فرد عیسیاں میری مسترد ہو گئی، مجھ سا آسی بھی آغوش رحمت میں ہے، یہ تو بندہ نوازی کی حد ہو گئی۔ ہر دل کا اجالا کون محمد، ہر آنکھ کا تارا کون حسین، ہر دل کا اجالا کون محمد، ہر آنکھ کا تارا کون حسین، تمہید تجلی کون محمد، انجام نظارہ کون حسین، مختار شفاعت کون محمد، بخشش کا سہارا کون حسین، خالق کا دلارا کون محمد، مخلوق کا پیارا کون حسین، امت کی شکستہ کشتی کو طوفان کی زد سے بچ بچ کر لاتا ہے کنارے کون محمد، دیتا ہے سہارا کون حسین، میدان ہزاروں فتح کیے کیا کچھ نہ کیا امت کے لیے، غم سہ کے نہ بھٹکا کون محمد، سر دے کے نہ ہارا کون حسین، تمہید تجلی کون محمد، انجام نظارہ کون حسین۔ اللہ رب العزت کا بے پایاں شکر ہے کہ جس نے ہمیں اپنی بندگی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کے اندر سرفراز فرمایا۔ یہ بھی میرے رب کا خاص لطف و کرم ہے کہ جس نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین کے تصدق ہمیں اپنے اور اپنے پیارے محبوب کے ذکر کے لیے، اپنے پیارے محبوب کی آل اور اصحاب کے ذکر کے لیے منتخب فرمایا ہے۔ آج کی یہ سالانہ کانفرنس سید الشہداء امام علی مقام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمام شہدائے کرب و بلا کو عقیدتوں کا خراج پیش کرنے کے لیے مرکزی جامع مسجد غوثیہ کی انتظامیہ نے انعقاد پذیر فرمائی ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت آپ کی یہ محفل سجانا اپنی پاک بارگاہ کے اندر قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جن کے بھی پیارے اس دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں، ان مبارک ہستیوں کے صدقے سے اللہ رب العزت سب کی بخشش فرمائے۔ جن احباب نے بھی اس محفل کے اندر اپنا جان، اپنا مالی، اپنا جانی تعاون کیا ہے، اللہ رب العزت سب کے گھروں کے اندر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد پاک فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اللہ رب العزت اس شخص سے محبت کرتا ہے جو میرے حسین سے محبت کرتا ہے۔ یہ وہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت مبارک پر سوار ہو جاتے تو آقا سجدے کو طویل فرما دیتے۔ یہ وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زبان مبارک چسوایا کرتے۔ یہ وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونگا کرتے اور فرماتے کہ یہ میرے دنیا کے پھول ہیں۔ یہ وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ جنہوں نے کربلا کے ریگزاروں کو گلستان کر دیا۔ یہ وہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ جنہوں نے اپنے خون سے دین اسلام کو زندہ کیا۔ یہ وہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ جنہوں نے نیزے کی نوک پہ چڑھ کے رب کا قرآن پڑھا ہے۔ آواز آنی چاہیے، محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ یہ وہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں
کہ جنہوں نے نیزے کی نوک پہ چڑھ کے رب کا قرآن پڑھا ہے، تاریخ لکھنے والا اس بات پر حیران ہے، لکھتا ہے کہ میں اس بات پر حیران ہوں کہ ایک طرف نہر جاری ہے، دوسری طرف پیاس ہے۔ میں حیران ہوں اس بات پر کہ جو پانی پی رہے تھے وہ مر چکے ہیں اور جو پیاسے تھے وہ آج بھی زندہ ہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے فارسی پڑھی، میں نے عربی پڑھی، لوگ مجھے علامہ کہتے ہیں، لیکن جب میں نے قرآن پڑھا تو مجھے قرآن کی سمجھ نہیں آتی تھی، کچھ آیات ایسی تھی جو مجھے سمجھ نہیں آتی تھی۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ میں نے قرآن پڑھا تو مجھے سمجھ نہیں آیا، لیکن جب میں نے حسین کو پڑھا تو مجھے قرآن کی سمجھ آنے لگی۔ محفل کا آغاز اللہ رب العزت کی لارائب کتاب سے کرتے ہیں۔ نہایت ہی ادب کے ساتھ ملتمس ہوں قاری شفقت عباس عطاری صاحب سے کہ آپ آئیں اور تلاوت کلام رحمان سے ہمارے قلوب و اذان کو منور فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، حسینیت۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يستوي أصحاب النار لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون۔ لو أنزلنا هذا القرآن لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته لو أنزلنا
لو أنزلنا القرآن على جبل لرأيته خاشعا على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله هو الله الذي لا إله إلا هو الملك الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز
الجبار المتكبر سبحان الله سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم ممکن نہیں عداوت حسین کی، ممکن نہیں کسی سے عداوت حسین کی، سانسوں میں بٹ رہی ہے سخاوت حسین کی۔ آواز آئے سبحان اللہ، آواز بلند کہہ دیں سبحان اللہ۔ ممکن نہیں کسی سے عداوت حسین کی، سانسوں میں بٹ رہی ہے سخاوت حسین کی۔ بازار کے ہجوم سے کہہ دو کہ چپ رہے، قرآن کر رہا ہے تلاوت حسین کی۔ اور سکتے میں خواب دی ہے کہ تعبیر کچھ کہے، قرآن دم بخود ہے کہ تفسیر کچھ کہے۔ نوکے سنا سے عرش تلک خاموشی تو دیکھ، ارے خالق کو انتظار ہے شبیر کچھ کہے، خالق کو انتظار ہے شبیر کچھ کہے۔ بارگاہ حسن کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے ملتمس ہوں محمد وسیم اطاری صاحب سے۔ درود پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ مل کے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ
وسلم علیک یا حبیب اللہ جدہ جگ پروانا جدہ جگ پروانا بابا بی بی زہرا دا حسنین دنانا بابا بی بی زہرا دا حسنین دنانا کلبر کے ستارے ہیں کربل کے ستارے ہیں فرمایا پاک محمد نے مجھے جان سے پیارے ہیں پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ ہاں کنی سونی اکھ سونے دی کنی سونی اکھ سونے دی وکھ نبیاں چو تک سونے دی کنی سونی اکھ سونے دی وکھ نبیاں چو تک سونے دی کنی سونی اڑچھڑ آٹا جو کی روٹی اڑچھڑ آٹا جو کی روٹی اڑچھڑ آٹا جو کی روٹی کدی خوراک تے چکھ سونے دی کدی خوراک تے چکھ سونے دی کینی سونی اپنے ورگا جیڑا آکھیں اپنے ورگا جیڑا آکھیں اپنے ورگا جیڑا آکھیں صورت سامنے رکھ سونے دی صورت سامنے رکھ سونے دی کینی سونی دل بھی حسینی ہے یہ جا بھی حسینی ہے مل کے پڑھیے دل بھی حسینی ہے یہ جا بھی حسینی ہے یہ دل بھی حسینی ہے یہ جا بھی حسینی ہے الحمد کے اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے الحمد کے اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے کوئی مانے یا نہ مانے اپنا تو عقیدہ ہے کوئی مانے
یا نہ مانے اپنا تو عقیدہ ہے، ہر قاری کے ہونٹوں پہ قرآن بھی حسینی ہے، ہر قاری کے ہونٹوں پہ قرآن بھی حسینی ہے۔ دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کی بنا لا الہ است حسین، یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے، الحمد کے اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے۔ ماشاءاللہ۔ یہ ہمارے مہمان ہیں حافظ صاحب، خوشبو بکھیر رہے ہیں آپ سب کے اوپر، جس کی جتنی محبت ہو ان کے ساتھ ضرور تعاون کیجئے۔ نوکے نیزہ پہ جو سر رکھتے ہیں وہ زمانوں کی خبر رکھتے ہیں، سبحان اللہ کہتے ہیں۔ نوکے نیزہ پہ جو سر رکھتے ہیں وہ زمانوں کی خبر رکھتے ہیں، ہو محبت جنہیں زندانوں سے سانس لینے کا ہنر رکھتے ہیں، اور بخل دریا سے ہمیں کیا مطلب، ارے ہم تو کوثر پہ نظر رکھتے ہیں، اور زیر خنجر بھی حسین ابن علی، ہم غریبوں کی خبر رکھتے ہیں، زیر خنجر بھی حسین ابن علی، زیر خنجر بھی حسین ابن علی، ہم غریبوں کی خبر رکھتے ہیں، انگشتری ہے دی کی نگینہ حسین کا، خیرات میں بھی دیکھ کرینہ حسین کا، سورج پہ سوچ چاند ستاروں پہ غور کر، ارے تقسیم ہو رہا ہے پسینہ حسین کا، تقسیم ہو رہا ہے پسینہ حسین کا۔ بارگاہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عقیدتوں کے پھول نچھاور کرنے کے لیے ملتمس ہوں قاری وقار اکرم چشتی صاحب سے کہ آپ آئیں اور اپنی حاضری کا شرف فاضل فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ کیا خبر کیا سزا مجھ کو ملتی میرے آقا نے عزت بچا لی، کیا خبر کیا سزا مجھے کو ملتی میرے آقا نے عزت بچا لی، فرد عصیاں میری مجھے سے لے کر کالی کملی میں اپنی چھپا لی، فرد عصیاں میری مجھے سے لے کر کالی کملی میں اپنی چھپا لی، اور میں گدا ہوں
کے در کا وہ جو سلطان کون و مکان ہے میں گدا ہوں مگر ان کے در کا وہ جو سلطان کون و مکان ہے یہ غلامی بڑی مستند ہے میرے سر پہ ہے تاج بلالی یہ غلامی بڑی مستند ہے میرے سر پہ ہے تاج بلالی فرد عصیاں میری مجھ سے لے کر کالی کملی میں اپنی چھپا لی اور میں فقط نام لیوا ہوں ان کا ان کی توصیف میں کیا کروں گا میں فقط نام لیوا ہوں ان کا ان کی تعریف میں کیا کروں گا میں نہ اقبال خسرو نہ سعدی میں نہ قدسی نہ جامی بلالی میں نہ اقبال خسرو نہ سعدی میں نہ قدسی نہ جامی بلالی کیا خبر کیا سزا مجھے کو ملتی میرے آقا نے عزت بچا لی فرد عصیاں میری مجھ سے لے کر کالی کملی میں اپنی چھپا لی ماشاءاللہ جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا شاید حضور ہم سے خفا ہیں منا کے لا کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطن سنوار لیں بو بکر سے کچھ آئینے عشق و وفا کے لا دنیا بہت ہی تنگ مسلمان پہ ہو گئی فاروق کے زمانے کے نقش اٹھا کے لا محروم کر دیا ہمیں جن سے نگاہ نے عثمان سے وہ زاویے شرم و حیا کے لا اور مغرب میں مارا نہ پھر اے گدائے علم دروازہ علی سے یہ خیرات جا کے لا اور باطل سے دب رہی ہے پھر امت رسول کی باطل سے دب رہی ہے پھر امت رسول کی منظر ذرا حسین سے کچھ کربلا کے لا منظر ذرا حسین سے کچھ کربلا کے لا بارگاہ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے ملتمس ہوں حافظ غضنفر عطاری صاحب سے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں مہربانی قاری شفقت عباس عطاری صاحب سے ملتمس ہوں کہ بارگاہ حسن کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں
नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे ताकीद, नारे हैदरी, हुसैनियत, 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 हुसैनियत। درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیے، پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحر و بر، مدینے میں بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحر و بر، مدینے میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر، مدینے میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر، مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ، مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ، کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر، مدینے میں کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر، مدینے میں بلا لو ہم غریبوں کو، بلا لو یا رسول اللہ، بلا لو ہم غریبوں کو، بلا لو یا رسول اللہ، پائے شبیر و شبر فاطمہ حیدر، مدینے میں پائے شبیر و شبر فاطمہ حیدر، مدینے میں مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا، مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا، کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے دل پر، مدینے میں کہ
میرے دل بر مدینے میں بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحر و بر مدینے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احباب ذی وقار، ہمارے مہمان اب توبہ سے نکل رہے ہیں۔ 10 منٹ 5 منٹ لگیں گے غضنفر صاحب کی نعت پڑھتے تک۔ وہ آئیں گے، ڈائریکٹ مسجد میں آئیں گے، اس کے ساتھ ہی تقریر شروع ہو جائے گی۔ تو برادران ذی قدر، ہم امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت و کردار کو اپنانے کے لیے آپ کی سیرت و کردار کے ہم متلاشی ہیں۔ وہ امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے اپنے بھائیوں، بھتیجوں، بیٹوں کے ذریعے احیاء اسلام کی خاطر میدان کربلا میں شہادتیں پیش کی۔ تو برادران ذی قدر، بڑا ایک ہی جملہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ دور حاضر کے اندر ہم احباب بھی جس مسلک کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، ہم بھی یوں سمجھتے ہیں کہ امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ہی مظلوم، کمزور، جس کو ہم معاشرے کے اندر سمجھتے ہیں، کمزور تھے، ضعف کے مالک تھے، ناتوان تھے، کہ یزید ان سے قوت و طاقت کے اندر تھا، جس کی وجہ سے اس نے ظلم و زیادتی کر لی۔ حالانکہ رب قدوس جل شانہ کا فرمان علی شان ہے وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، کہ دنیا والوں تم نہیں سمجھتے کہ صبر کیا ہے۔ صبر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ہمت کے کاموں میں سے ایک بہت بڑا کام ہے۔ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ تو برادران ذی قدر، بڑے ہی شاعر نے ایک جملے کے اندر ہمیں پیغام دے دیا، ہوتا جو کربلا میں ارادہ حسین کا، ہوتا جو کربلا میں ارادہ حسین کا، دشمن کی کیا مجال تھی کربل حسین کا۔ وجہ کیا تھی کہ امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی قوت، اپنی طاقت کو استعمال کیوں نہ کیا؟ بڑا سوال ہے برادران ذی قدر، ہم نہیں سمجھتے کہ اس کے اندر حکمت کیا تھی۔ اللہ کی بارگاہ کے اندر پہنچنے کے لیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے انسان کو بنیادی طور پہ 3 مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، 3 امتحانات دینا پڑتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ جل شانہ جیسے جیسے انسان امتحان میں کامیاب ہوتا ہے، انسان اللہ کی بارگاہ کا قرب حاصل کرتا چلا جاتا ہے۔ ہر بندہ مومن کے لیے جو پہلا مرحلہ ہے وہ ہے مرحلہ صبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ دنیا والو چاہے تم ایک کان سے سنو دوسرے سے نکال دو، تمہارے عقل میں آئے یا نہ آئے، تم بات کو سمجھ سکو یا نہ سمجھ سکو، میں نے اپنا تا قیامت فیصلہ نافذ کر دیا ہے کہ جو بھی کلمہ پڑھے گا اس انسان کو اب میری بارگاہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے پھر آزمائش کی چکیوں سے گزرنا پڑے گا۔ لیکن عصر حاضر کے انسان یوں سمجھتا ہے کہ جو انسان کلمہ پڑھ لیتا ہے
اس کے اوپر آزمائش نہیں آنی چاہیے۔ جو کلمہ پڑھ لیتا ہے اسے بیمار نہیں ہونا چاہیے۔ جو کلمہ پڑھ لیتا ہے اس کی اولاد کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ جو کلمہ پڑھ لیتا ہے اسے غربت کا سامنا نہیں ہونا چاہیے۔ نہیں، ہمارے پاس تو ہمارے سلف صالحین کا یہ عقیدہ ہے کہ ایک بزرگ کو 40 دن تک نہ بخار ہوا، نہ کسی آزمائش کے اندر، نہ اس کے پاؤں کے اندر کانٹا چبھا۔ ایک دن گھر کے اندر تنہائی میں بیٹھ کے رونا شروع کر دیا۔ گھر والوں نے کہا کیا وجہ ہے، کیوں رو رہے ہو، پریشان کیا ہو؟ پوچھنے کے بعد جواب یہی دیا کہ 40 دن ہو گئے ہیں، مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ میرے رب نے میری خبر نہیں لی، میرے رب نے مجھے یاد نہیں کیا، نہ مجھے بخار ہوا، نہ مجھے کچھ تکلیف ہوئی، نہ میرے پاؤں میں کانٹا چبھا۔ وہ اللہ کے بندے ہمیں یہ پیغام دیتے ہیں، لیکن ہماری سوچ تعلیمات اسلام کے خلاف ہیں۔ آج کوئی بزرگ بیمار ہو جاتا ہے، 4 دن چارپائی کے اوپر لیٹتا ہے، اس کے بعد رب اسے اپنی بارگاہ میں بلا لیتا ہے، تو ہم ادھر جنازے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں، ادھر ہماری زبان پہ بڑے الفاظ ہوتے ہیں کہ بڑیاں اس تکلیفاں کٹیاں جی، بڑیاں مصیبتاں وچ رہیا، بڑی رب آزمائش لئیس جی، بس بڑی دی پکڑ ہوئی۔ ہر انسان اپنے اپنے جملے بول رہا ہوتا ہے، حالانکہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد عالیہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جو مرنے سے قبل انسان چند دن بستر کے اوپر بیماری کے اندر لیٹ لیتا ہے، جب میری بارگاہ کے اندر لوٹتا ہے، اللہ اسے گناہوں سے ایسے پاک صاف کر دیتا ہے جیسے آج ماں کی پیٹ سے وہ باہر آئے۔ وہ اس کریم کی کرم نوازی ہے کہ وہ اپنی بارگاہ میں تمہیں بلا رہا ہے تو پاک صاف کر کے تمہیں بلا رہا ہے۔ ہر قسم کی گندگی ظاہری اور باطنی وہ تمہیں صاف کر کے اپنی پاک صاف بارگاہ کے اندر بلا رہا ہے۔ لیکن ہماری سوچیں دیکھیں کہ اللہ کے نبی تھے، حضور علیہ السلام کو رب نے فرمایا اس اوت پہاڑ کو اشارہ کرو وہ تمہارے قدموں میں آ جائے، تم جس چیز کی طرف ہاتھ اٹھاتے جاؤ میں تمہارے اشارے پہ وہ چیز تمہاری بارگاہ میں پیش کرتا چلا جائے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیٹ پہ پتھر بھی باندھا، حضور بیمار بھی ہوئے، حضور نے اس معاشرے کے اندر لوگوں کا سامنا بھی کیا، تعلیمات اسلام پہنچانے کے دوران حضور نے تکلیفیں بھی برداشت کی۔ کس لیے کہ حضور نے ہمیں بتا دیا کہ لوگوں اللہ کے دین کے اندر جب تم داخل ہو گئے تو اب تمہیں اس آزمائش سے گزرنا پڑے گا۔ حضرت ایوب علیہ السلام دیکھیں کس آزمائش سے گزرے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کس آزمائش سے گزرے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی آزمائش کے اندر گزر رہی ہے۔ المختصر جتنے بھی نبی آئے آزمائش کی چکی سے گزرتے چلے گئے۔ کیوں؟ وجہ کیا تھی کہ جتنی بڑی شخصیت تھی اتنا بڑا امتحان تھا۔ اور یاد رکھیں کہ انبیاء کرام کے بعد، رسولوں کے بعد سب سے اعلیٰ ترین جس کا درجہ ہوتا ہے وہ صحابی ہوتا ہے، صحابی ہوتا ہے۔ تو پھر رسولوں کے بعد سب سے زیادہ آزمائش بھی جس کی اوپر ہوتی ہے وہ صحابی ہے، اس کے بعد تابعین کی اوپر، اس کے بعد تبع تابعین کی اوپر، اس کے بعد صالحین کی اوپر، اولیاء کرام کی اوپر آزمائے، اس کے بعد ہماری طاقت ہماری اوقات کے مطابق ہماری اوپر آزمائش۔ لیکن آزمائش ضرور ہوتی ہے، پھر وہی آزمائش انسان کا امتحان ہوا کرتی ہے۔ تو میں بڑا ایک اکثر واقعہ بیان کرتا ہوں کہ دنیا کے اوپر ہم سارے لوگ ولیوں کے ماننے والے ہیں، اپنے مسلک کی بات کر رہا ہوں۔ ہم ہر ایک انسان کسی نہ کسی نسبت کی لڑی کے اندر پرویا ہوا ہے، کسی نہ کسی کے ساتھ تعلق اور عقیدت رکھنے والا ہے۔ لیکن دیکھیں کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ ہمارے پیر کی وہ عظمت و شان ہے کہ حضرت غوث
اگر اشارہ کریں، جس کو ہم 11ویں شریف والے شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں، آپ نے اشارہ فرمایا لوگوں مجھے خدا کی عزت و جلال کی قسم اگر میں مغرب میں ہوں اور مشرق کے اندر میرا مرید مجھے یاد کرے کسی پریشانی کے عالم کے اندر، تو میں مشرق سے مغرب سے مشرق کے اندر اپنے مرید کی مدد کے لیے پہنچ جاؤں گا۔ یہ وہ ولی ہیں جن کو خیرات ملی تو کس در سے ملی؟ امام علی مقام حضرت امام حسین کے در سے ملی، حضرت علی المرتضی شیر خدا کے در سے ملی۔ ان کو ولایت ملی تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ اول کے در سے ملی۔ ان کو خیرات ملی تو امام عادل حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے در سے ملی۔ انہیں اگر خیرات ولایت کی ملی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے در سے ملی۔ برادران ذی وقار، ولی کا کتنا مقام ہے جن کو خیرات امام علی مقام کے در سے مل رہی ہے۔ امام نبہانی فرماتے ہیں ایک اللہ کے نیک بندے تھے جن کا نام تھا شیخ غوث احمد، ایک امام احمد شربانی کا اور دوسرا شیخ غوث کا۔ آپ فرماتے ہیں حضرت شیخ غوث اللہ کے نیک بندے تھے، شام کے علاقے کے اندر رہتے تھے، رب کے دین کی باتیں لوگوں کو بتاتے تھے، تو لوگ دھڑو دھڑ ان کی مرید ہونا شروع ہو گئے۔ جو شام کا گورنر تھا نا، اسے پریشانی لاحق ہو گئی کہ لوگ اس کی طرف مائل ہو رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ میرا تختہ الٹ دے۔ جس انسان شعبے کے اندر ہوتا ہے اسے اپنی فکر ہوتی ہے، وہ اس فکر کے اندر مبتلا ہو گیا کہ لوگ اس کے عقیدت مند بنتے جا رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے یہ شام سے کہے کہ بورا بستری باندھو اور چلے جاؤ۔ اس نے پیغام دیا کہ اس اللہ کے ولی کو اس میری سلطنت سے، جو شام کی سلطنت ہے، اس سے نکال دیا۔ ان کے پاس آرڈر پہنچا، انہوں نے ہجرت کا ارادہ کر لیا۔ جب اپنے خاندان والوں کو ساتھ لیا، چل پڑے شام سے باہر۔ آپ کے گھوڑے کے پیچھے آپ کی ایک نواسی تھی، چھوٹی سی عمر ہے، کان کے اندر بالیاں ہیں، پیچھے نواسی کو بٹھا لیا، شام سے ہجرت کر رہے ہیں۔ جب ہجرت کی نا تو کچھ شام کے گورنر کے ایلچی ایسے بھی تھے جو لٹیرے اس علاقے کے اندر تھے۔ انہوں نے سوچا کہ شام کے گورنر نے حکم کیا ہے کہ یہاں سے نکل جاؤ، اگر ہم نے ان کو لوٹ لیا، ان کے اوپر زیادتی کر لی تو انتظامیہ ہمیں کچھ نہیں کہے گی، کیونکہ گورنر صاحب خود نکال رہے ہیں، ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں۔ ان کی نیت تبدیل ہوئی، انہوں نے کہا اس قافلے کو لوٹ لینا چاہیے، اس قافلے کو لوٹ لینا چاہیے۔ باہر نکلے، وہ قافلہ بھی پیچھے پیچھے چل پڑا۔ قافلے والے ساز و سامان لیتے رہے، لوٹتے رہے، لیکن آخر جب ان کی نظر ان کی نواسی کے کانوں کی اوپر پڑی نا، بالیاں دیکھیں تو ارادہ کیا کہ یہ بالیاں بھی ہمیں اتارنی چاہیے۔ جب نواسی کے قریب پہنچے نا، بالیوں کو ہاتھ ڈالا، نواسی درد کی وجہ سے آواز نکالتی ہے۔ نانا جی گھوڑے کے آگے بیٹھے ہوئے ہیں، گھوڑے کی وہ چھوٹی سی سٹک جو باریک پتلی سی ہوتی ہے، جب نانا جی نے دیکھا تو وہ ہوا کے اندر پھیرائی۔ امام نبہانی کہتے ہیں وہ سٹک انہوں نے ہوا کے اندر پھیرائی تو کیا ہوا؟ خدا کی عزت و جلال کی قسم، جتنے لٹیرے تھے، قافلے کو لوٹنے والے تھے، وہ سٹک پھری، چھڑی پھری، سب کی گردنیں اڑ کر زمین کی اوپر آ پڑی۔ اللہ کے ولی کے اندر وہ طاقت ہوتی ہے کہ ایک اگر سوٹی وہ ہوا میں پھیریں، پورا لشکر زمین پہ آ جائے۔ تو جن کو خیرات ملی امام علی مقام کے در سے، جن کو خیرات ملی حضرت علی المرتضی کے آستانے سے، جن کو خیرات ملی خلیفہ اول جناب سیدنا صدیق اکبر کے در سے، ان کی اگر یہ طاقت ہے، یہ قوت ہے، تو آپ خود اندازہ لگائیں امام علی مقام کی کیا عظمت و شان ہوگی۔
لیکن رب نے فرما دیا کہ اے حسین آج دنیا والوں کے سامنے تیری آزمائش کرنا چاہ رہا ہوں، دنیا والوں کے سامنے تیرا سیرت و کردار رکھنا چاہ رہا ہوں۔ تو وہ حسین ہے کہ فرشتے بھی جب تیری شہادت کی خبریں سنتے ہیں تو تیرے اوپر ناز کرتے ہیں کہ یہ کون سا حسین ہے جو رب کی بارگاہ کے اندر اس شہادت کے درجے پہ فائز ہوگا۔ تو برادران ذی وقار، وہ امام علی مقام رب قدوس نے کہا کہ مقام رضا پہ فائز کرنا چاہ رہا ہوں۔ مقام رضا کی تعریف سن لیں، مقام رضا ہوتا کیا ہے؟ مقام رضا وہ ہوتا ہے جو رب کی بارگاہ کے اندر صحابہ کرام کو بعد از انبیاء و رسل جو مقام نصیب ہوتا ہے وہ مقام رضا ہے، مقام رضا ہے، جہاں رب قدوس فرماتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، بندے میں تو تیرے اوپر راضی ہوں، تو بھی بندوں کو بتا کہ ہم بھی رب کے اوپر راضی ہیں یا یہ وہ مقام ہوتا ہے۔ اور اس کی تعریف یہ ہے کہ انسان کے پاس فلی اختیار ہوتا ہے، فلی اختیار ہوتا ہے، چاہے تو آسمان کی طرف اشارہ کرے وہ بارش برسا دے، چاہے تو دریا کی طرف اشارہ کرے قدموں کے اندر آ جائے، چاہے تو دشمن کی طرف صرف انگلی اٹھائے ان کی گردنیں زمین پہ آ جائیں۔ فلی اختیار ہوتا ہے جو مقام رضا پہ فائد ہوتا ہے، لیکن جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ اس اختیار کو استعمال نہیں کرتا۔ وہ اختیار ہوتا ہے کہ جو اختیار استعمال نہیں کرتا وہ کہتا ہے مالک میں لوگوں کے سامنے اس امتحان کے اندر اختیار کیسے استعمال کر سکتا ہوں، جہاں تو کہتا ہے کہ ادھر آزمائش کا ترازو ہے، ادھر تیرا اختیار ہے۔ امام علی مقام تو مجھے بتا، میں تیری آزمائش لینا چاہ رہا ہوں، جس طرح حضرت ابراہیم کو رب نے کہا ابراہیم 101 سال کی عمر کے اندر 99 سال کی عمر کے اندر شہزادہ دیا، سنا ہے کہ تو بڑا پیار کرتا ہے، فرشتے بھی اس کے اوپر ناز کرتے ہیں، لیکن دنیا والوں کو بتانا چاہ رہا ہوں یہ عام ابراہیم نہیں، یہ وہ ابراہیم ہے جس کو رب نے اپنا جگری یار کہا ہے، خلیل کہا ہے۔ خلیل وہ دوست نہیں ہوتا جس کے ساتھ عام ریلیشن اور عام تعلقات ہوتے ہیں، بلکہ خلیل گہرے دوست کو کہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم رب کے گہرے دوست تھے۔ فرمایا ابراہیم شہزادہ تجھے دیا، اسے عمر عطا کی، پھر نوخیزی کی، اسے عمر عطا کی، نوجوانی کی عمر عطا فرمائی، لیکن آج جب فرشتوں کے اندر تیرا نام لیتا ہوں تو فرشتے کہتے ہیں مالک کون سا خلیل؟ آج میں انہیں بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ وہ خلیل ہے جسے اپنی جان کی خاطر اللہ کے احکامات کو بچانا چاہا تو جان دے دی۔ یہ وہ خلیل ہے، میں نے حکم دیا کہ اپنے شہزادے کو جنگل کے اندر چھوڑو، اس نے کہا مالک میں شہزادے کو جنگل کے اندر چھوڑنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ وہ خلیل ہے جو آگ کے اندر خوشی سے جاتا ہے، یہ وہ خلیل ہے جو شہزادے کو میری رضا کے لیے جنگل کے اندر چھوڑ کے آتا ہے، یہ وہ خلیل ہے۔ میں حکم دیتا ہوں کہ دنیا کے اندر مثال نہیں ہے، دنیا کے اندر مثال نہیں ہے کہ باپ نے بیٹے کو ذبح کیا ہو، میں چاہ رہا ہوں کہ یہ مثال بھی قائم کر دوں۔ ابراہیم اپنے شہزادے کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کرو، کس کی خاطر؟ میری رضا کی خاطر۔ فرمایا رب اگر تو راضی ہوتا ہے تو ابراہیم اپنے شہزادے کی قربانی دینے کے لیے تیار ہے۔ تو برادران ذی وقار یہ وہی مقام رضا ہوتا ہے جہاں رب کہتا ہے میں ان بندوں پہ راضی ہوں۔ امام علی مقام جب گئے سارے اختیارات تھے، ساری قوتیں تھی، ساری طاقتیں تھی، لیکن کہا مالک آج نہ قوت استعمال کروں گا، نہ طاقت استعمال کروں گا،
نہ اختیار استعمال کروں گا، بس میدان کربلا کے اندر جو تو مانگتا چلا جائے گا میں ایک ایک شہزادہ تیری بارگاہ کے اندر بھیجتا چلا جاؤں گا۔ یہ وہ اصل میں امتحان تھا، نہ کہ یہ کہ امام علی مقام کے پاس کچھ نہیں تھا، بڑے کمزور تھے، بڑے ذوق کے مالک تھے، بڑے ناتواں تھے۔ خدا کی عزت و جلال کی قسم وہ نہیں جن کا بابا شیر خدا ہو، حیدر کرار ہو، جن کا نانا صرف ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ رب العالمین مدینہ کی بستی کے اوپر بارش نازل فرما دیتا ہے، وہ نانا جسے اللہ پاک نے تمام اختیارات دے رکھے تھے، لیکن اس نانا نے بھی پوری تعلیمات اسلام کو آپ کھنگال لیں، پڑھ لیں، کہیں بھی آپ کو ایک کمزور سے کمزور روایت بھی نہیں ملے گی جہاں میرے نبی نے امام علی مقام کے لیے دعا مانگی ہو کہ میرے مالک میرے شہزادے سے اس آزمائش کو ٹال دے، بلکہ جب بھی دعا مانگی کہا مالک جب تیرا امتحان آئے اس شہزادے کو صبر عطا فرمانا، صبر عطا فرمانا۔ تو برادران ذی وقار، اس وجہ سے جب ہم لوگ سنتے ہیں یہ نہ سمجھا کریں کہ ہمارا حسین وہ ہے جو کمزوری کا نام ہے، ہمارا وہ حسین ہے نعوذ باللہ جس کے پاس کوئی قوت نہیں تھی، کوئی طاقت نہیں تھی، سب کچھ تھا، صرف اور صرف کہا کہ مالک آج سب کچھ سائیڈ پہ رکھ دوں گا، بس تو مانگتا چلا جائے گا، جس انداز کے اندر آزمائش لے گا میں اسی انداز میں تیری بارگاہ کے اندر شہزادے لوٹاتا چلا جاؤں گا۔ تو برادران ذی وقار، جی حضور، جی حضور تشریف لے ہونا سی دوڑی انتظار ہوئی صاحب سے کہ آپ آئیں اور برگاہ حسن کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، حسینیت۔ تمام احباب مل کر پیار اور محبت کے ساتھ حضور علیہ السلام کی ذات بابرکت پر درود پاک کا نذرانہ پیش کیجئے، پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ شہنشاہ حبیبہ مدینے دیا، خیر منگنا ہمیں تیرے دربار چو۔ شہنشاہ حبیبہ مدینے دیا، خیر منگنا ہمیں تیری سرکار چو۔ صدقہ اپنے فقیران دا دے سونیاں، خالی جامان میں تیرے دربار چو۔ صدقہ اپنے فقیران دا دے سونیاں،
خالی جاوان میں تیرے دربار چو پہنچ سائل تو سب دے سفینے گئے بخت والے ہزاراں مدینے گئے پہنچ سائل تے سب دے سفینے گئے بخت والے ہزاراں مدینے گئے ساڈے بختاں دی کشتی وینا میں خدا پار کر دے غماں دے تو مجدھار چوں ساڈے بختاں دی کشتی وینا میں خدا پار کر دے غماں دے تو مجدھار چوں جدوں دا تکیا نظراں نے رخ یار دا مرز وطدا گیا شوق دیدار دا جدوں دا تکیا نظراں نے رخ یار دا مرز وطدا گیا شوق دیدار دا نبضاں پھڑ پھڑ حکیموں طبیبوں تسی لب دیکھی پہ ایسے بیمار چون نبضاں پھڑ پھڑ حکیموں طبیبوں تسی لب دیکھی پہ ایسے بیمار چوں وقت آخر مدینے جی میں پہنچ جا روح جسم میرا چھوڑ جاوے جدوں وقت آخر مدینے جی میں پہنچ جا روح جسم میرا چھوڑ جاوے جدوں تسی میرا جنازہ میرے ساتھیوں تسی میرا جنازہ میرے ساتھیوں لے کے لگڑا مدینے دے بازار چوں تسی میرا جنازہ میرے ساتھیوں لے کے لگڑا مدینے دے بازار چوں شہنشاہ حبیبہ مدینے دیا خیر منگنا ہمیں تیری سرکار چوں صدقہ اپنے فقیراں ددے سونیاں خالی جامان میں تیرے
دربار چوں شان اہل بیت میں دو اشعار انشاءاللہ پڑھ کے علامہ صاحب کی تشریف آوری ہونے والی ہے۔ بحر جنت باغ جنت کے ہیں بحرے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ تشریف ہے باغ جنت کے ہیں بحرے، مدح خانے اہل بیت، تم کو مجدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت، تم کو مجدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت، اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں، اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں، لعنت اللہ علیکم اے دشمنان اہل بیت، لعنت اللہ علیکم اے دشمنان اہل بیت، تم کو مجدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت، بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دو اے حسن، بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دو اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، تم کو مجدہ نار کا اے دشمنان